चलें शुरू करते हैं जी। लेक्स की बेसिक्स कल डिस्कस हो गए हैं। लास्ट पॉइंट जो डिस्कशन में था वो था स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स। और कीजिए द्वारा कि अगर एक लेक बहुत छोटी हो, उसमें तो सिर्फ लिटोरल जोन होता है, बाकी जोन्स मौजूद नहीं होते, इसलिए उसके रेफरेंस से तो मिक्सिंग, पानी की मिक्सिंग थॉरो होती है। और आप कहीं और पढ़ चुके हुए हैं, यहाँ तो उसका मेंशन नहीं है इसका। ये सब बच्चे अपने माइक्स और वीडियोस ऑफ रखें। टोटल किसी का भी माइक और वीडियो ऑन ही नहीं चाहिए। कैप्शन अगर है तो वो ऑन कर सकती है, और अगर किसी ने बात करनी हो। जी, ये बात चल रही थी जी लेक्स के वाले से, मैंने कहा था। और ये पॉइंट चूंकि वो साइड पे आ गया, साथ ही दोबारा गौर कीजिए कि शैलो लेक्स आर मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही जोन होता है, लिटोरल। लाइट बॉटम तक पेनिट्रेट करती है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। उसके मुकाबले में जो बड़ी लेक्स होती हैं, जो ज्यादा बड़ी का मतलब साइज भी बड़ा हो और गहरी भी हो, उनमें नीचे बॉटम तक लाइट नहीं पहुंचती है, काफी बड़ा प्रोफोटल जोन होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब यहाँ पे बेसिक हमारा फंक्शन प्रोडक्टिविटी के हवाले से नहीं है, बल्कि पोजिशन के हवाले से है। अब लेकिन उसमें जैसे कि बात हो चुकी है कि उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लिहाज से सर्टिफिकेशन मौजूद है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बड़ी लेक्स में पानी, माइक्स बंद रखिए, फिजा। मैं पहले क्या कहूँगा, माइक्स ऑफ रखें अपने, माइक्स और वीडियो दोनों से ऑफ रखनी है आप लोगों ने। जो बड़ी लेक्स हैं उनमें स्ट्रेटिफिकेशन मौजूद है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पानी आम तौर पर मिक्स नहीं होता, नीचे का पानी नीचे और ऊपर का पानी ऊपर। अब इसमें एक टेक्निकल टर्म है, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग इसे वाकिफ हैं कि नहीं, अगर हैं तो किस हद तक, क्योंकि आप लोगों को इससे पहले जो कॉलेज आपने पढ़ी है मैंने नहीं पढ़ाई है। डू यू नो व्हाट इज ओवर टर्न? अगर कोई बताना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए। रिएक्शन में मैं फिर आपको अलाउ करूंगा कि आप अनम्यूट हो सकते हैं। अगर आप जानते हैं, जवाब देना चाहते हैं, तो आपने जस्ट रिएक्शन में अपना हैंड रेज करना है। नो, क्योंकि किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है जी। 25 पार्टिसिपेंट्स हैं जी, और मेरा ख्याल में अभी भी कक्षा मौजूद नहीं है। जी, कक्षा की एब्सेंस में जो बाकी बच्चे हैं, निमरा या अमारा या तहसीन, आप लोगों ने अटेंडेंस को चेक करना है जी, मॉनिटर करना है, और देखना है कि कौन से बच्चे लेट आते हैं, ये भी चेक करना है। ग्रुप लीडर्स को मैं पहले कह चुका हूँ, ग्रुप लीडर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे जीआर की। और मुझे बॉयज में से भी अलीसना नजर नहीं आ रहा है। नहीं, अलीसना आ गया जी, ठीक है। चलो फिर वापस, चूंकि क्लास की तरफ से किसी ने नहीं बताया है कि जी वो क्या होता है ओवरटर्न, तो मैं बयान किया था मुख्तसर से। रीज़न ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पानी ऊपर नीचे आमतौर पर मूव नहीं होता, ख़ास कंडीशन चाहिए होती हैं। ये कंडीशन ठंडे मुल्कों में ख़ास तौर पर या तो सर्दी के एंड पे मौसम बहार में, या फिर सर्दी से पहले मौसम ख़ज़ां में होती है। स्प्रिंग में उसको फॉल ओवरटर्न का नाम, सॉरी, स्प्रिंग में स्प्रिंग ओवरटर्न और फॉल में उसको फॉल ओवरटर्न कहते हैं। आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब पानी, जब सर्दी आ रही हो, फर्ज कीजिए हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर फर्स्ट कीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, वो 25 से कम होना शुरू होगा। 25, 20, 15, 10, 5, 4, जब 4 पे पहुंचेगा पानी ठंडे होते हुए, तो आप समझते हैं, इस बात से वाकिफ है, 4 डिग्री सेल्सियस से पानी हाईली डेंस होता है, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस है, वो पानी नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या निकलेगा, जो बॉटम है पानी की, बड़ी झील की बात हो रही है, वहां पे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब वो ऊपर से पानी जो नीचे आया है, उसकी वजह से पानी में मिक्सिंग का अमल होगा, नीचे से पानी कुछ ऊपर आ जाएगा। अगर झील छोटी हो तो सारी की सारी फ्रीज हो जाती है, अगर बड़ी झील होगी
تو نیچے سے فریز نہیں ہوگی، اوپر سے فریز ہوگی، اور یہ خاص طور پر ٹھنڈے ملکوں میں زیادہ امپورٹنٹ۔ اب سردی کا موسم ختم ہو رہا ہے، جیسے ہی سردی ختم ہونا شروع ہو گئی، اوپر اگر برف جمی ہوئی ہے 0 ڈگری سیلسیس، وہ پانی پگھلے گا 0 سے 1 2 3 4۔ جب 4 پہ پہنچے گا تو ڈیسٹیکول پانی میں ہلکی سی مکسنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب 5 6 7 ہوتے ہوئے ٹمپریچر زیادہ اوپر، ٹمپریچر زیادہ نیچے جو ہے وہ ٹمپریچر 4 پہ رہے گا۔ جی کشمالہ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ جی کشمالہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ویئر کشمالہ غائب ہو گئی؟ کشمالہ فرنٹ پہ آ رہی تھی، ویئر کشمالہ ناؤ؟ جی بتائیے جب کیا کہنا چاہ رہی ہیں کشمالہ، کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ جی آپ کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن جی آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی کشمالہ؟ سر غلطی سے چلو ٹھیک ہے، بند کر لیں، مائک بند کر لیں۔ جی یہ تھا جی اوور ٹرن۔ جب اوور ٹرن ہوتا ہے تو پانی، یہ مائک میوٹ رکھے جی، مجھے وہ بار بار ڈسٹرب ہوتا ہوں میں جب آپ لوگ اس کو چھیڑتے ہیں، کیونکہ میری توجہ صرف آ جاتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ جی بات کی تو چل رہی تھی جی، اوور ٹرن ہو گیا، پانی مکس، جب پانی مکس ہوتا ہے تو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر۔ اب اس کی ایگزامپل، اس کا تعلق پولوشن سے کس لحاظ سے ہے، دوبارہ غور کیجیے۔ ہیوی میٹل، مثال کے طور پہ ہیوی میٹل، ابھی ہم نے پیچھے ذکر ہو چکا انڈسٹری سے آنے والے ایکسیڈنٹس کا، اور آگے ڈیٹیلز آنی ہے اس کی ابھی۔ جو ہیوی میٹلز ہیں وہ زیادہ نیچے بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اوور ٹرن ہوگا تو وہ بھی مکس ہو کے اوپر کی طرف آ جائیں گے۔ ادر ریزن بھی ہیں، اور بھی طریقے ہیں چیزوں کے موو ہونے کے، لیکن ایک طریقہ اوور ٹرن ہوتا ہے جس کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ شاید اوور ٹرن سے پہلے سے واقف نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے یہ افیکٹ کرتا ہے۔ پہلے یہ تھا جی ایک پوائنٹ اسپیسیفکلی کلچرل یوٹرافیکیشن اور اس کا تعلق پانی کی مکسنگ کے حوالے سے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا گھروں کے حوالے سے، اگرچہ اس میں جو مین پوائنٹس وہ میں نے بتا دیے تھے، لیکن چند چیزیں، چند الفاظ جو ہیں ان کو سامنے رکھ لیجئے کہ گھروں میں ویسے تو نمبر 1 پہ میں نے کچن کو رکھا تھا، نمبر 2 پہ واش رومس کو رکھا تھا، نمبر 3 پہ لانڈری، اور اوورل پورا گھر۔ اب اس میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ کچھ ایسا گاربیج بھی ہے جو نمبر 1، جو آپ نے سبزیاں پھل وغیرہ کاٹے ہیں ان کا چھلکا، وہ چونکہ سالٹ ویسٹ ہوتا ہے، عام طور پر لوگ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ نہ بہائیں پانی میں، لیکن اگر غلطی سے ایسا ہو جائے وہ پانی میں بہہ کے چلا جائے تو وہ بھی فردر پرابلم کا باعث بنتا ہے، خاص طور پر جو شاپرز ہوتے ہیں، اگر ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز ٹوٹ کے پانی میں چلے جائیں تو وہ زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں پولوشن کے حوالے سے۔ سیکنڈ، جو کہ وہ بلاک کر دیتے ہیں پانی کے نالیوں کو، سیوریج پائپس وغیرہ کو۔ سیکنڈ، ڈش واشنگ کے حوالے سے ہمارے یہاں لوگ بہت زیادہ گھی اور آئل استعمال کرتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، میں نے ہمارے یہاں کا استعمال کیا، ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا، یعنی ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں، ایک جیسا ہی ماحول ہے، نمک مرچ کا استعمال، گھی کا استعمال، چینی کا استعمال ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے ان علاقوں میں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور صحت کے ساتھ ساتھ اور یہ پولوشن کے حوالے سے بھی نوٹ کیجیے گا، جو ڈشز دھوئی جا رہی ہوتی ہیں ان میں اتنا آئل گھی موجود ہوتا ہے، آئل اور گھی جب گرم پانی سے واش کر رہے ہوتے ہیں سوپ سے، تو اس وقت وہ پانی میں حل ہو جاتا ہے، حل ہو کے وہ آپ کے ڈرین پائپس میں چلا جاتا ہے، اور جہاں تک بھی جاتا ہے وہ اس کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے، پائپس باریک ہو جاتے ہیں، پانی کا فلو کم ہو جاتا ہے، چوکنگ اور مزید کچھ پرابلم پیدا ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو گھر میں اگر پانی بلاک ہو جائے، وہ تو آپ کو لیتے ہیں، جب مین سیوریج پائپ بلاک ہوتے ہیں اس وجہ سے، تو ان کو کریکٹ کرنا بہت لمبا اور بہت مشکل پروسیس ہوتا ہے، اور وہ شاید نادر ہی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سڑکوں گلیوں پہ گندا پانی بفرات نظر آتا ہے۔ پر یہ تھا جو آل اباؤٹ گھروں کی حد تک، اور ذکر ہو چکا کہ وہ پانی کیسے کنٹامنیٹ کرتا ہے پینے والے پانی کو۔ اب یاد رکھیے جو صاف پانی ہے، صاف پانی چونکہ جو تو پائپس میں آئے گا، میونسپلٹی کے پائپس جو ٹیوب ویل سے آپ کے گھروں تک پہنچتے ہیں، جو ورزی کر لیا جائے ان کو تو بچایا نہیں جا سکتا ہے، وہ تو گندا پانی لے کے آئیں گے۔ اب اس گندے پانی کو آپ کس حد تک یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ہمت ہے۔
کیونکہ صاف پانی بہت مہنگا ہے. اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو بوٹل اچھی خاصی، جتنی چھوٹی بوٹل آپ پرچیز کریں گے وہ اتنی مہنگی آپ کو پڑے گی. اور اس میں بھی عرف عام میں 2 نمبری بہت زیادہ ہے. مارکیٹ میں بہت سے ایسے لوگ پانی بیچ رہے ہوتے ہیں جو عام پانی ہوتا ہے، صاف پانی نہیں ہوتا ہے. پانی صرف صاف وہ ہے جو ٹیوب ویل سے نکالا گیا، یاد رکھیے گا دوبارہ. جو زیادہ گہرائی سے پانی نکالا گیا ہوتا ہے وہ نیچرلی فلٹرڈ ہوتا ہے، وہ بیسٹ پانی ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس کو پانی کو بہت اچھے فلٹر سے، یاد رکھیے کہ جو اچھے والے فلٹر، بہت اچھے والے فلٹر ہیں وہ ریورس آسموسس فلٹرز، آر او فلٹرز کہلاتے ہیں، جو پانی کو بہت زیادہ صاف کر دیتے ہیں. لیکن وہ خاصے کاسٹلی پڑتے ہیں اور صرف پینے کی حد تک ہی. ذرا کہ عام بندے تو روٹی افورڈ نہیں کرتے ہیں، اگر پانی بھی خریدنا پڑے تو ان کے لیے بہت مسئلہ ہوگا. لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، تو نقصان بھی ہے. فائدہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں میں ناٹ ان آل امیونٹی زیادہ ہو جاتی ہے. جی پھر 2 لوگوں نے ہینڈ رینس کیا ہے، جی ساگر اور ایک اور. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یس سر، اگر آبادی سے دور پانی ہو تو کیا وہ بھی صاف ہوگا؟ دوبارہ بولیے. اگر کس سے دور ہو؟ آبادی سے. نہیں، آپ کس ریفرنس سے؟ میں نے جو بات کر رہا ہوں شہروں کے لحاظ سے ہو رہی ہے کہ آپ نے پانی کو، جو گورنمنٹ کا پانی یعنی میونسپلٹی کا پانی جو آ رہا ہے پائپوں سے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور ظاہر شہروں میں ایسا ہوتا ہے، گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کے تو چونکہ Yes. جتنا پرانی آبادی ہوگی، مثلا ہم اور سٹی کی بات کرتے ہیں، سٹی کے جو پرانے ایریاز ہیں سینٹر میں سٹی کے، وہاں جو پانی اویلیبل ہے وہ انتہائی گندے والا پانی ہے. اور جہاں پہ فرض کیجیے میری رہائش ہے، یہاں بھی ایسا ہی کنڈیشن ہے. پانی انتہائی گندا ہے اور قابل استعمال نہیں ہے جو میونسپلٹی پرووائڈ کر رہی ہے. اور وجہ وہی ہے کہ لوگ، ظاہر ہے کہ سارا الزام لوگ گورنمنٹ لگاتے ہیں. اس میں سارا قصور گورنمنٹ کا ہی نہیں ہوتا، لوگوں کا قصور ہوتا ہے جو دھیان نہیں کرتے. جس وقت فرض کیجیے ایک جگہ پہ دونوں پائپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پانی والا اور گٹر والا. گٹر پائپس جب رکھے جاتے ہیں، گٹر والے سیوریج والے پائپس، تو ان میں کچھ گیپس ہوتے ہیں، وہ پانی نکل رہا ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ کنیکشن لیتے ہیں پانی کا، اگر وہ پراپر ٹائٹ نہیں ہے تو وہاں پہ مکسنگ کا عمل شروع ہو جائے گا. اور یہی پرابلم ہے جو پورے پاکستان میں، پوری بلکہ تھرڈ ورلڈ میں، پورے غریب ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. جو آپ نے سوال ریز کیا تھا دیہاتی علاقوں میں، اگر دیہاتی علاقہ ایسے ہے جو شہروں سے اور انڈسٹری سے دور ہے اور گہرائی سے پانی نکالا جا رہا ہے. والا سن لیجیے، میں نے گہرائی کا لفظ استعمال کیا ہے. بعض جگہوں پہ پانی بہت کم گہرائی سے، مثلا میں ایگزامپل دینے لگا ہوں، ہمارے قریب ہی بہت بڑی ایک نہر فاروق آباد والی نہر کے نام سے مشہور ہے. وہاں سے لوگ کم گہرائی سے پانی نکال کے اس کو بیچ رہے ہیں اور شو کرتے ہیں جی یہ بڑا صاف پانی ہے. یاد دیکھیے کہ نہروں کے قریب پانی ٹھنڈا ضرور ہوتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے، وہ بہت کم گہرائی سے نکلاتا ہے، وہ پراپر فلٹرڈ نہیں ہوتا ہے. اور جب تک اس کو ٹیسٹ نہ کروا لیا جائے وہ اتھینٹک نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے. جتنا پانی گہرائی سے نکلے گا وہ اتنا صاف ہوگا. دیہاتی علاقوں میں بھی اگر آپ کم گہرائی سے پانی نکال رہے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا صاف نہیں ہوگا. پانی کو ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے، لیبز اویلیبل ہیں جہاں پانی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی پانی کو ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. جی پانی کے لحاظ سے بہت سی ڈسکس ہو گئی ہیں جی، اور اب ہم اس کو چھوڑ کے اگلے ٹاپک کی طرف جانے لگے ہیں. میں ڈیزیز کا ذکر آلریڈی کر چکا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ ہے تھوڑا سا جو کہ وضاحت ہے، یہ بھی پانی کے حوالے سے ہی ہے، لیکن اس کا انسانوں سے نہیں بلکہ اینیملز سے تعلق، اور خاص طور پر ان ملکوں سے. اس میں پاکستان شامل نہیں ہوگا، سری لنکا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور یورپین ممالک جہاں پہ سی فوڈ کھانے کا رواج ہے. سی فوڈ کا ایک بہت ہی اہم پورشن ہے شیل فش. اب یہ ٹاپک کسی کو یاد ہے یا بھول چکا ہے؟ جو کو بتانا چاہے گا واٹ از شیل فش؟ کوئی بندہ جو شیل فش کے بارے میں بتانا چاہتا ہو؟ نو ون؟ کیا بات ہے، کلاس ساری سو رہی ہے. 29 پارٹیسپینٹ، 28 پارٹیسپینٹس ہیں جی. 26 میسج آئے ہیں. جو لوگ لیٹ آئے ہیں میسج کر دیجیے. یہ نوٹ کر لیجیے، مجھے بار بار ہر روز بتانا پڑتا ہے. آپ جیسے ہی جوائن کرتے ہیں تو اپنی اٹینڈنس مارک کر دیا کریں. جی کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا، چلیں سن لیجیے جی. آپ نے اردو میں جو نام سنا ہوا ہے، گھونگے، سنیلز، مزلز، سپیاں. گھونگے اور سپیاں وغیرہ شیل فش کہلاتی ہیں. اور جو علاقوں کا نام میں نے لیا تھا، خاص طور پر وہ علاقے جو جزیرے ہیں یا سمندر کے قریب ہوتے ہیں، وہاں یہ بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں.
اور یہی چیزیں ہائیلی کنٹیمنیٹ بھی ہو سکتی ہیں. ایک سپی اپنے گل سے پانی کو فلٹر کرتی ہے، دونوں کام کر رہی ہے، وہ سانس بھی لے رہی ہے اپنے گلز کے ساتھ، اور گلز کے اوپر لگے ہوئے سیلیا اور میوکس فوڈ پارٹیکل کو ٹریک کرتے ہیں، اور پانی میں جو فوڈ پارٹیکلس ہیں وہ کنٹیمنیٹڈ ہوں گے. اس طرح سے ایک شیل فش یعنی سپی گونگے وغیرہ کے اندر بھی جراثیم بھی آ جائیں گے. جب ان کو ایز فوڈ یوز کیا جائے گا، چونکہ یہ پوائنٹ ہے اگر آپ سے واقف ہیں، بہت سے لوگ بہت سی جگہوں پہ ان کو کچا بھی کھاتے ہیں، اور کچا کھایا جا رہا ہو، امپراپرلی کوکڈ ہو، تو جراثیم یا خطرناک کیمیکل انسانوں کے جسم میں چلے جائیں گے اور بہت بڑے خطرے کا باعث بنے گے اگر خاص طور پر ایسا کام مسلسل کیا جا رہا ہے. ہمارا آج کا اگلا ہیڈنگ ہے جی انڈسٹری کے حوالے سے ڈیٹیل میں جانا ہے ہم نے. انڈسٹری یاد رکھیے کو پہلے چیزیں تعارفی ہوتی ہیں اور پھر اس کی ڈیٹیلز، کیونکہ ڈیٹیل میں اگر فل کوشچن آ جاتا ہے تو آپ کو اس کی فل ڈیٹیل دینی ہوتی ہے. اور یہ فل ڈیٹیل اب دوبارہ اسی حوالے سے ہے، اس میں جو تعارف ہو چکا وہ اس کا ذکر نہیں کروں گا، اور صرف انہیں چیزوں کا ذکر کروں گا جو خاص کی نام ہے. اب فیکٹریز بہت سی قسم کی ہو سکتی ہیں. ہم پہلے پاکستان کے ریفرنس سے بات کریں گے کہ ہمارے ہاں کون کون سی فیکٹریز. میں نے قصور کی ٹینریز کا ذکر پہلے کر دیا تھا، چمڑا تیار کرنے والے کارخانے، اس لیے آج اس کا ذکر نہیں ہوگا. ابھی تھوڑی پہلے بات ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہے. چینی کے لیے شوگر ملز، اور وہ شوگر ملز کہاں کہاں پہ ہیں اس سے آپ واقف ہیں، اور شوگر ملز جہاں بھی ہوتی ہیں وہ وہاں سے بھی ایک اسپیسیفک اسمیل آ رہی ہوتی ہے، وہاں سے بھی جو پانی یوز ہوتا ہے وہ بھی کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے. اس سے زیادہ خطرناک وہ انڈسٹری ہے، اس کا ذکر کچھ حد تک ہوا تھا، جہاں پہ سلفورک ایسڈ نائٹرک ایسڈ وغیرہ بن رہے ہیں. اس کا ذکر چونکہ پہلے ہو چکا، یہاں پہ نہیں ہوگا. اور اگلی انڈسٹری وہ ہے جہاں پہ آرگینک کمپاؤنڈس پریپیئر ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہیں. آرگینک کمپاؤنڈس جب پانی میں پہنچتے ہیں تو وہ بھی بہت بڑا خطرے کا باعث بنتے ہیں. نیکسٹ انڈسٹری جو کہ ہمارے ہاں اویلیبل ہے ڈائریکٹلی، جس کا تعلق ہیوی میٹلس کے ساتھ ہے، چونکہ قصور والا تو تھا نا کہ چمڑے کی تیاری میں، لیکن کسی بھی جگہ جہاں پہ فرض کیجئے پارا، مرکری یوز ہو رہا ہو، کیڈمیم یوز ہو رہا ہو، کرومیم یوز ہو رہا ہو، زنک استعمال ہو رہا ہو، وہاں پہ بھی پانی کنٹامنیٹ ہو جائے گا. اور اپنے اس علاقے کے حوالے سے ایک پوائنٹ جو مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ایک خطرناک میٹل ہے جی، آپ لوگ نام سے واقف ہیں، آرسینک ایلیمنٹ ہے. اور کچھ انڈسٹریز میں اس کا کیا استعمال ہے کیا ہے، لیکن بہرحال اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے. ہمارے علاقے میں ہم ڈسٹرکٹ شوپرا کی بات کرتے ہیں، پانی آرسینک سے افیکٹڈ ہے. یہ بات ہو رہی ہے انڈر گراؤنڈ واٹر کی، اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ فیکٹریز، کچھ فیکٹریز تو پانی کو بغیر ٹریٹ کیے وہ نالوں میں ڈال رہی ہیں، اور کچھ اس کو انڈر گراؤنڈ ڈسچارج کر دیتی ہیں. وہ یہ اور ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو پراپر چیک نہیں کیا جا رہا ہے. خامی ہے ہمارے ان اداروں کی جو پراپر چیزوں کو چیک نہیں کرتے ہیں. اس کی ریزن سے آپ واقف ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایسا ہو رہا ہے. ہمارے پانی میں آرسینک کی مقدار قدرے زیادہ ہے اور وہ نقصان دہ ہے. یہ تھے جی چند ایک میں نے انڈسٹریز کا ذکر کیا جن سے خطرناک چیزیں شامل ہو رہی ہیں پانی کے اندر، اور پانی کے اندر رہنے والے جانداروں کو بھی متاثر کر رہی ہیں. کھاد کا ذکر بھی ہو چکا، پیسٹل کا ذکر میں آلریڈی کر چکا ہوں، کس طرح سے وہ رن آف پانی کے ذریعے بارش کے بعد پانی میں شامل ہوتے ہیں اور یوٹرافیشن کاز کرتے ہیں، یا جو پیسٹی سائڈس ہیں وہ کس طرح سے بیولوجیکل میگنیفیکیشن. میں اس پوائنٹ کو تھوڑا سا بیان دوبارہ کروں گا، چونکہ یہ پوائنٹ بہت کم کچھ کتابوں میں اویلیبل ہے، کچھ میں یہ نہیں دیا گیا. آپ نے خود چیک کرنا آپ کے پاس کون سی بک ہے، اس نے بیولوجیکل میگنیفیکیشن کو مینشن کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ایکالوجی کا پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی خاص ملتا ہے. جب کوئی چیز، جب کوئی ایلیمنٹ یا کوئی بھی آئٹم جس کا تعلق نیوٹریشن سے ہو فوڈ چین میں ٹریول کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ انوائرمنٹ میں پانی میں موجود ہے. پانی سے وہ سب سے پہلے جائے گا پروڈیوسرز میں، وہ ایلجی ہیں، گرین الجی ہیں، یا ادر ایکویٹک پلانٹ ہیں، یا اگر یہ والا پانی کسی بھی طریقے سے پہنچتا ہے فیلڈز میں، کراپس تک، تو وہ بھی اس کو ابزارب کریں گے.
अब प्लांट से या जो किसानों ने स्प्रे किया जा रहा है उस तरीके से भी ऐसा होगा। जब इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स यूज करेंगे तो प्रोड्यूसर से वो केमिकल, खतरनाक केमिकल प्राइमरी कंज्यूमर में चला जाए। अगला स्टेप, प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर्स उनको खाएंगे, हेर्बीवोर्स को, तो उनकी बॉडी में आ जाएगा। अब इंसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसान एट ए टाइम, इंसान ओमनिवोरस है, ये प्राइमरी भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। इसके नतीजे पर इंसान ज़्यादा मुतासर होते हैं और इसका एक प्रूफ है, मशहूर मारूफ हॉस्पिटल है जी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। नोट कीजिए कि पाकिस्तान में कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। उसकी दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो सिगरेट है। हमारे यहाँ इतनी जहालत है कि दुनिया में इसको शायद किसी से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। जहालत बहुत ज़्यादा है। लोग समझते हैं सिगरेट पी के पता नहीं कौन सा कारनामा अंजाम दे रहे हैं, हालांकि वो खुद अपने और अपने आसपास के लोगों पर मुहावरतन पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। एक दूसरा जो केयरलेसनेस है, ये भी जहालत की वजह से है। अब वो पॉइजन जिस पर लिखा भी हुआ है, बल्कि निशान बना होता है, खोपड़ी के साथ दो टांगें क्रॉस करके दिखाई गई होती हैं, ये जहरीली चीज़ है। लोग उन चीज़ों को जब स्प्रे कर रहा है, वो बंदा जो स्प्रे कर रहा है उसके लिए हिफाजती लिबास का होना ज़रूरी है। और कुछ नहीं तो जो हमारा लोकल हिफाजती, उसको हम ढाटा कहते हैं, पगड़ी या कपड़े को अच्छी तरह से मुंह पे लपेट दिया जाए तो वो कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपको। लेकिन लोग केयर नहीं करते हैं और खुद अपने आप को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। माहिरीन ने जितना स्प्रे रिकमेंड किया है कि आपने इतना स्प्रे करना है, कुछ लोग उससे ज़्यादा स्प्रे कर देते हैं, वो भी इंतहाई खतरनाक होता है। बहरहाल फूड चेन के जरिए जब भी कोई खतरनाक चीज़ कंसनट्रेट होती है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली चीज़ है, अगर टॉप कार्निवोर होगा तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा, इंसानों में होने की वजह इसलिए थी कि इंसान बरह रास्त पौधों से भी और इनडायरेक्टली एनिमल से भी इनको बॉडी में इकट्ठा करता जाता है। और ये कैंसर की दूसरी बड़ी वजह है गरीब मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे गरीब और जाहल मुल्कों। याद रखिए कि एक बंदा अगर फर्ज की एमए भी कर गया है, एमए एमएससी कर लिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मास्क क्यों ज़रूरी है, इसका क्या फ़ायदा है, आजकल के हवाले से बात हो रही है, तो उसको हम सिर्फ पढ़ा लिखा जाहल ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। और उसके मुकाबले में आप जैसे छोटे से एक मुल्क ताइवान और न्यूजीलैंड की मिसालें दे सकते हैं कि उन्होंने जस्ट मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग से अपने मुल्क को कोरोना से बिल्कुल बहुत हद तक कंट्रोल और महफूज रखा है। हमारे यहाँ अरबों रुपये खर्च हो गए हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, चूँकि जो बेसिक मेजर थे वो नहीं लिए जा सके। जो चीज़ें कंपल्सरी होनी चाहिए थी उन पर कोई अमल दरामद क्या, बल्कि उनको इम्पोज ही नहीं किया गया। जी बहरहाल ये था जी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। बहरहाल यहाँ भी बहुत अहम SOPs होने चाहिए, उन पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे या तो कानून होते नहीं, अगर होते हैं तो वो उन लोगों ने बनाए होते हैं जो इस चीज़ से वाकिफ नहीं होते कि कानून की वर्डिंग क्या होनी चाहिए। हमारे सारे का सारा कानून का वो अदलिया से मुतल्लिक़ है या वो किसी भी महकमे से, उसमें बहुत सी खामियां होती हैं। और रीज़न होती है कि वो प्रोफेशनल नहीं बनाया होता, बल्कि वो उन लोगों ने बनाया होता है जिसका मकसद उससे कोई ख़ास फ़ायदा हासिल करना है। जब कानून साज़ी इस तरह से होगी तो उसका रिजल्ट भी फिर इस तरह का ही निकलेगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट कि अगर फर्ज के एक कानून बन भी गया, अगर खा वो लूला लंगड़ा ही सही, उस पर तो अमल दरामद होना चाहिए, उस पर भी अमल दरामद नहीं होते हैं और उसका रिजल्ट हैवी कंटेमिनेशन की शक्ल में निकलता है। असूली तौर पर जैसा कि तरक्यात ममालिक में है, कोई भी इंडस्ट्री जहाँ से किसी भी पोल्यूटेड के निकलने के चांसेस हैं, वहाँ अगर वो पानी यूज़ कर रहे हैं तो वो उनके लिए पानी का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और वाटर ट्रीटमेंट उसने उस फैक्ट्री ने खुद करना होता है। कोई और नहीं करेगा, बल्कि वो खुद पानी को साफ करके टोटल फिर वो एनवायरनमेंट में उसको बाहर निकाल सकेगा। हमारे यहाँ किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट के बगैर पानी, और ऐसे ही जहाँ पे एयर निकल रही है, स्मोक निकल रही है, आपने देखा होगा लाहौर जाते हुए रास्ते में फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा होता है, सीधा सीधा एनवायरनमेंट में उसका कोई कंट्रोल करने के लिए
کچھ بھی موجود نہیں. قانون ہے تو عمرم نہیں یا پھر قانون ہے نہیں. اور ظاہر ہے ایکالوجی کا پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز بہت خطرناک ہے اور انتہائی زیادہ نقصان کا باعث. کبھی کبھار جب وہ اسموگ بہت زیادہ رہتا ہے. جی یہ مجھے لگ رہا ہے جی کچھ پرابلم ہوئی تھی درمیان میں. میری آواز سے نہیں کٹی درمیان میں کیونکہ مجھے ڈسکشن. نو سر اب آ رہی. چلو جی انڈسٹریز کے حوالے سے میرے خیال میں بیسک چیزیں ساری کی ساری ڈسکس ہو گئی ہیں. ٹائم ہمارے پاس صرف 6 منٹ کا باقی ہے. مائننگ دیکھیے کہ مائننگ کا تعلق بھی آگے انڈسٹری سے آ جاتا ہے. جہاں مائننگ ہوتی ہے وہاں بھی بعض پانی استعمال ہوتے ہیں. اور اکثر بیشتر کیسز میں اسمیلٹرس یہ نام پیچھے آ چکا ہوا ہے چونکہ, اور وہ فیکٹری جہاں پہ اورس کو روسٹ کر کے آگے کیمیکلس یا ایلیمنٹ تیار کیے جاتے ہیں, میٹل تیار کیے جاتے ہیں, وہاں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے. اور وہ بھی پانی کو کنٹامینیٹ کرتے ہیں ہیوی میٹلس کے ساتھ, یا وہاں سے جو گیسز نکلتی ہیں وہ بھی پانی میں شامل ہو کے پولوشن کا باعث بنتی ہے. پہلے یہ تھا جی آل اباؤٹ وہ سورسز اور اس کی ریزنز کہ کہاں کہاں سے کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں. اب ان کے اثرات جب پانی, چونکہ ہم صرف پانی تک محدود رکھیں گے, جب پانی میں یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں. اب ایک اور پوائنٹ پیچھے ڈسکس ہو چکا ہے. پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے ٹاپک تھا ہمارا پرائمری اور سیکنڈری پولوٹنٹس, ویسے ہی یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ ہماری کچھ چیزیں آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں. اب یہاں پہ انٹر لنک ہے ایسڈ رین اور ہیوی میٹلس. چونکہ ہر جگہ پولوشن ہے, ہمارے ہاں تو خاص طور پر ہماری رین ایسڈک رینز ہوتی ہیں. ایسڈ رین جب پانی فلو کرتا ہوا پہنچے گا واٹر باڈیز میں زمین کے اوپر سے, تو وہ زمین پر یا زمین کے اندر موجود ہیوی میٹلز کو اپنے اندر حل کر لے گی. لو پی ایچ میٹلز کی سالبلٹی میں اضافہ کر دیتی ہے, بلکہ نہ صرف اضافہ کر دیتی ہے بلکہ اکثر بیشتر وہ میٹلز کو آئونائز کر دیتی ہے. اور جو پریشان کن چیز ہے کہ ہیوی میٹل کے جو ایٹمز ہیں ان کے مقابلے میں ان کے آئن زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اکثر بیشتر کیسز میں. باقی چیزوں کے بھی آئنس خطرناک ہیں لیکن ہیوی میٹل کے آئنس زیادہ ریئیکٹیو ہوتے ہیں اور وہ ادر آئن کے ساتھ مل کے مزید خطرناک چیزیں پیدا کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو لو کلاسز کا ذکر ہو چکا تھا وہ صرف ایلومینیم کا تھا. یہاں پہ ایلومینیم کے علاوہ جی جو باقی ہیوی میٹلز ہیں وہ بھی سب کے سب حل پذیر بھی ہو جائیں گی, اور حل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایکویٹک لائف مثلا فشز کو اور ادر جانداروں کو بہت برے طریقے سے متاثر کریں گے. جب ایک چیز اس سے متاثر ہم اس کو ٹاکسک کا نام دیتے ہیں, میٹل ٹاکسک, میٹل ٹاکسیٹی یہ ایک مشہور ماڈل لفظ ہے. اس کے علاوہ بھی اسی کنڈیشن میں کچھ اور آئنس مثلا ہائیڈروکسل آئن OH نیگیٹو آئن اور آکسیجن -2 آئنس وغیرہ یہ بھی بن سکتے ہیں, اور یہ بھی انتہائی خطرے کا باعث ہے بہت سے جانداروں کے لیے. فش کے حوالے سے پہلے بھی ذکر ہو چکا, بہرحال ایک بار پھر دیکھ لیجیے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آخرکار اس کا رزلٹ اسی شکل میں نکلے گا کہ فشز جو ہیں وہ متاثر ہوں گی, ڈیمیج ہوں گی, اور نہ صرف فشز بلکہ ان فشز کو کھانے والے انسان اور دوسرے جانور بھی اس سے متاثر ہوں گے, بہت بری طریقے سے متاثر ہوں گے. ایک ایگزامپل مرکری کے ریفرنس سے 1956 میں مینامیٹا ڈیزیز جو ہے یہ فائنڈ آؤٹ کی گئی کہیں پہ, اور ایسے ہی کچھ اور فائنڈنگ بھی ہوئی کہ مختلف ہیوی میٹلز کون کون سے جانداروں کو جس میں فشز اور ادر جاندار بھی شامل ہیں کس طرح سے متاثر کرتے ہیں اور اس سے کیا کچھ ہوتا ہے. ان میں برین ڈیمیج, ان کے جو بیبیز ہیں فیٹل ارلی ڈیولپمنٹ میں ان کو پہنچنے والا ڈیمیج, اور مختلف قسم کی ڈسیبلٹیز. اس کے علاوہ لیور سسٹم کا ڈیمیج ہونا اور امیون سسٹم, یہ تمام جاندار میں تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. لیور اور کڈنیز بہت زیادہ متاثر ہونے والے اندرونی آرگن میں, اور اسکن جو ہے
वो बैरूनी ऑर्गन्स के अंदर, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों से ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये है जी ऑल अबाउट। आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा टाइम बाकी है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन बाय वन। जी इरसा। सर आपने डिजीज का नाम क्या बताया है? जी ये डिजीज का नाम स्पेलिंग बोल देता हूँ, नोट कर लीजिए। MINAMATA, मिनामेटा डिजीज। ये 1956 में पॉइंट आउट हुई थी इंसानों के लिए हेल्थ रिस्क है मर्क्यूरी। ये तो बहुत पहले से नॉन था कि मर्क्यूरी नुकसानदेह है, लेकिन वो थ्रू वाटर कंटेमिनेटेड फिशेस के जरिए इंसानों तक उसका पहुंचना और उसके इफेक्ट्स ये वहाँ पे ऐसे इलाकों में सामने आए। जब मैं भी जिक्र किया था कि वो जजीरे या वो इलाके जो समुंदर के करीब हैं, जापान, कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, और ये मैंने कुछ इलाकों का नाम लिया है और ऐसे ही बहुत से और डिज़ायर भी हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत कॉमन डिजीज़ हैं और ये सब के सब ज़ाहिर है कि पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा है। जी एनिमल क्वेश्चन जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पर वो मतलब जनरल सा है। वो सर मैंने एक डिजीज के बारे में पूछना था आपसे। पूछो। सर वो एक डिजीज है न्यूरोमस्कुलर डिजीज, NMD। सर इसका कोई इलाज नहीं होता? आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो बराह रास्त हमारे स्टेट से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन याद रखिए कि जो डिजीजेज हैं ये यस अपने सर। लफ्ज अपने कहाँ किस जगह पड़ा, पहले ये बता दीजिए। सर वो प्रॉब्लम है ना, घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए इस डिजीज के बारे में मैंने पूछा आपसे। चलो बहरहाल नोट कीजिए कि चूंकि आप लोगों ने फिजियोलॉजी में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के हवाले से स्टडी किया हुआ है, नर्व्स और मसल्स यस। आप सेमेस्टर 5 में स्टडी कर चुके होंगे। अब डिपेंड करता है कि डैमेज कहाँ पे है, किस वजह से है, वो सब चीज़ें सामने जो है हों तो फिर उसके बारे में डिस्कस हो सकता है। या तो आप मुझे वो डिटेल्स पार्ट करें उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह हैं, तो मैं उसको फिर देख के उसको मज़ीद कुछ बता दूँ। ओके सर। जी इकोलॉजी के रेफरेंस से जी कोई और क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आपने हमें सिगरेट का बताया, इससे कैंसर काज होता है, तो हमारे लोग क्यों पीते हैं? फिर ये क्यों बनाई जाती है, किस वजह से बनाई जाती है? तो ये ना बनाया करें फिर। नहीं, इसके दो हिस्से हैं। पहली चीज़ ये है कि सिगरेट इंडस्ट्री जहाँ भी है उससे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट टैक्स हासिल करती है। कोई भी इंडस्ट्री हो ज़्यादा उससे गवर्नमेंट टैक्स हासिल करती रहती है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ खतरनाक चीज़ों पर टैक्स बहुत कम है। और ये ज़रा सुनिए, इसको क्या कहते हैं, बदहज़ी कहना चाहिए इसको। सिगरेट पर टैक्स कम है और सब्जियों और फलों पर टैक्स ज़्यादा है। होना क्या चाहिए कि सब्जियों और फलों पर टैक्स कम होना चाहिए और सिगरेट टैक्स कम से कम 100% होना चाहिए। सिगरेट को महंगा होना चाहिए, सब्जियों और फलों को, गोश्त को सस्ता होना चाहिए। अब IMF जहाँ से हमारी हुकूमतें कर्जे लेती हैं, उनकी शिकायत होती है जी आप चीज़ों पे सेल्स टैक्स में इजाफा करें, प्लांट टैक्स में इजाफा करें। वो उन टैक्सेस में इजाफा कराते हैं जिससे आम लोगों को, ज़ाहिर है कि रोटी हर बंदे ने खानी है, सब्जी, फल, गोश्त ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सेहत के लिए, उन पे 17% तक टैक्स है। और वो किसान जो उनको पैदा कर रहे हैं उन तक उस के कोई फ़ायदा नहीं पहुँचते। किसानों से चीज़ बड़े सस्ते दामों ताजर खरीदते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा या ताजर उठाते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें ताजर उठा रहे होते हैं। किसान भी नुकसान में है और कंज्यूमर, एक आम बंदा जो कोई भी चीज़ खरीद रहा है उसको भी लॉस हो रहा है, ताजर को फ़ायदा हो रहा है। अब होना क्या चाहिए, ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा काम तो नहीं है, हम तो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं। होना क्या चाहिए कि सिगरेट पे टैक्स कम अज़ कम 100% होना चाहिए
دنیا کے کچھ ممالک میں سگریٹ لے کے جانے پہ، فرض کیجیے آپ نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں تو ایک لمٹ ہے، آپ اگر فرض کیجیے 1 سال کے بعد جا رہے ہیں تو میکسیمم 5 ڈبیاں سگریٹ کے آپ لے جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ سگریٹ ایک اچھی خاصی مہنگی عیاشی ہے، یعنی بہت مہنگی بکتی ہے، اور وجہ اس ٹیکس کی وجہ سے اس پہ لگایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس زیادہ ہے اور سگریٹ پہ ٹیکس بہت تھوڑا ہے، اس کا رزلٹ یہی نکلے گا جو بتا دیا گیا ہے۔ جہالت کا جو میں پہلے کہا چکا، لوگ جاہل ہیں اور ہمارے قانون ساز جو ہیں وہ نااہل ہیں، اور وہ IMF کی ہدایت کے مطابق، امریکہ کی ہدایت کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں۔ ہماری حکومتیں صرف نام کی حکومتیں ہوتی ہیں، کٹ پتلی حکومتیں، باہر سے ملنے والے جو ان کے اشارے ہوتے ہیں ان کے مطابق جب قانون سازی ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا۔